ہر جگہ پاکستان کی واہ واہ ہو رہی ہے کہ یہ تقریباً ناممکن کام تھا جو پاکستان نے کر دکھایا ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ساری باتیں طے ہو چکی ہوں، لیکن سپائلرز کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے جو ٹائم ٹیبل بنایا گیا ہو وہ آہستہ آہستہ ان چیزوں کو ریویل کیا جائے. امریکہ کے اپنے اندر ایسی لابیز موجود ہیں جو نہیں چاہتی کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں. ان کی ڈیپ اسٹیٹ کے اندر بھی کچھ عناصر ایسے ہو سکتے ہیں جو کامیابی نہیں دیکھنا چاہ رہے تھے. سعودی عرب کے اندر جتنا بھی ایئر ڈیفنس سسٹم لگا ہوا ہے وہ امریکہ کا ہے. یہ جو ہماری فوج گئی ہے یہ ایران کے حوالے سے گئی ہے یا اسرائیل کے حوالے سے گئی ہے سعودی عرب میں جو پہنچی ہے؟ سعودی عرب کے تحفظ کے لیے گئی ہے. آسان ترجمہ کریں تو سعودی عرب کے تحفظ کے لیے گئی ہے، اور سعودی عرب کو جہاں سے خطرہ ہوگا اس خطرے سے نمٹنے کے لیے. اسرائیلی ماہرین انڈیا میں موجود ہیں اور وہ وہاں سے ڈرون آپریٹ کر رہے ہیں. پاکستان کے اوپر حملوں میں جو ہے نا وہ منصوبہ بندی میں شریک ہیں. السلام علیکم ناظرین، معمر قذافی تو پھر حاضر ہیں نیا دور کے پلیٹ فارم سے. ناظرین، ہمارے بڑے ہی پیارے گیسٹ خالد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم جانیں گے کہ جو ابھی اسلام آباد ٹاکس ہوئی ہیں ان کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں، کہ کیا یہ کامیاب ہو گئی ہیں، ناکام ہو گئی ہیں، اور اس ٹائم ان کو کیسے دیکھا جا رہا ہے پوری دنیا میں؟ امریکہ کیسے دیکھ رہا ہے، ایران اس کو کیسے دیکھ رہا ہے؟ السلام علیکم سر، کیا حال ہیں آپ کے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہت اچھا، شکر اللہ کا. سر، یہ جو ٹیبل ٹاکس ہو رہی ہیں اسلام آباد میں، ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور پوری دنیا ان کو کیسے دیکھ رہی ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسا ہے کہ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو دو فریق بیٹھے ہیں اسلام آباد میں آ کے، یہ کتنے عرصے سے ناراض تھے. تو یہ تقریباً نصف صدی کا قصہ ہے کہ یہ ایک دوسرے سے منہ اٹھائے بیٹھے تھے اور یہ حالت جنگ میں تھے، لڑ رہے تھے. اور یہ ان کو لا کے ایک میز پہ بٹھا دینا ہی بہت بڑی کامیابی ہے، اور آمنے سامنے فیس ٹو فیس بٹھا دینا بہت بڑی کامیابی ہے. اور میرے خیال میں ہم جیسے بھی دیکھ رہے ہوں، دنیا اسے اسی نقطۂ نظر سے دیکھ رہی ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان کو ہر جگہ پہ پریز کیا جا رہا ہے. ہر جگہ پاکستان کی واہ واہ ہو رہی ہے کہ یہ تقریباً ناممکن کام تھا جو پاکستان نے کر دکھایا ہے. اس سے پہلے جو مختلف جگہوں پہ ان کی ٹاکس اگر ہوئی بھی ہیں تو براہ راست نہیں ہوئی ہیں، بیچ میں کوئی نہ کوئی پڑھ کے جو ہے انڈائریکٹلی ہوتی رہی ہیں. تو یہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی کامیابی دی ہے. باقی یہ کہ ہتھیلی پہ سرسوں نہیں جمع کرتی، ہر چیز اپنا وقت دیتی ہے اور درجہ بدرجہ ہوتی ہے. قرآن مجید کہتا ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا طبق، ہم تمہیں سہج سہج اٹھائیں گے، درجہ بدرجہ اٹھائیں گے. تو ہر کام اپنے وقت کی ایک جو ہے نا اندازے کے مطابق ہوتا ہے، فوراً نہیں ہو جاتا. بالکل بالکل بالکل. اچھا سر، اس میں جو ایران ہے، کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران نے جو چیزیں پوائنٹس رکھی ہیں، جو امریکہ نے پوائنٹس رکھے ہیں، کون سے ایسے پوائنٹس تھے جن سے یہ مذاکرات کمپلیٹ نہ ہو سکے؟ یہ مذاکرات جسے کہیں کہ کیونکہ اب تو بہت سارے لوگ اس پہ پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں کہ مذاکرات ختم ہو گئے ہیں. کیا یہ واقعی مذاکرات ختم ہو گئے ہیں، یا جو پوائنٹس ہیں ان پر ابھی بات کمپلیٹ نہیں ہو سکی؟ دیکھیں، فریقین میں سے کسی نے یہ بات نہیں کہی کہ مذاکرات ختم ہو گئے ہیں. یہ ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی معاہدے پر پہنچے بغیر ان میں تعطل آیا ہے. باقی یہ ہے کہ دونوں فریق اس بات پہ متفق ہیں کہ ابھی ہماری جو ہے نا بات چیت بالکل ختم نہیں ہوئی ہے، اس میں کوئی بریک نہیں ہے. یہ کہ اس میں کوئی وہ ٹوٹ نہیں گئی ہے، بلکہ یہ کہ اس سے جہاں تک ہم پہنچے اس سے آگے بڑھا جا سکتا ہے، اور مستقبل میں آگے بڑھنے کی بالکل امید ہے. رہا یہ سوال کہ جی کس مسئلے پر یہ ہوا معاملہ، اس میں ظاہر ہے مبصرین کے درمیان بھی اختلاف ہے، اور ہم براہ راست کوئی بھی واقف نہیں ہے کہ اندر جو ہے نا بند کمرے کے اندر ہو کیا رہا تھا اور کن چیزوں پر واقعتاً اختلاف ہوا تھا. جو چیزیں باہر آتی ہیں عام طور پہ ہمیں بھی معلوم ہے کہ وہ پبلک کنزمپشن کے لیے آتی ہیں. اصل بات کیا ہے وہ عام طور پہ سامنے نہیں آتی، اور جب بہت سارے کھلاڑی ہوں تو بالکل نہیں آتی، بیچ میں اسپائلر ہوں تب بھی نہیں آتی. اور بعض اوقات ہو سکتا ہے، مطلب ایک آپ اگر مثبت رخ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ساری باتیں طے ہو چکی ہوں، لیکن سپائلرز کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے جو ٹائم ٹیبل بنایا گیا ہو وہ آہستہ آہستہ ان چیزوں کو ریویل کیا جائے. مطلب ایون یعنی اس کی جو ہے نا ان کو ظاہر کرنے کا بھی ٹائم فریم طے ہو گیا ہو. عین ممکن ہے کہ یہ بات بھی ہو گئی ہو. تو آپ بالکل اگر پازیٹیو ہو کے دیکھیں، اس لیے کہ بالکل آپ بالکل. اگر دیکھیں گے تو اس خطے میں بہت سے ممالک ایسے ہیں جو ان مذاکرات کی کامیابی کو نہیں دیکھ رہے تھے، نہیں چاہ رہے. امریکہ کے اپنے اندر ایسی لابیز موجود ہیں جو نہیں چاہتی کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں. ان کی ڈیپ سٹیٹ کے اندر بھی کچھ عناصر ایسے ہو سکتے ہیں جو کامیابی نہیں دیکھنا چاہ رہے تھے. نیتن یاہو بالکل معلوم حقیقت ہے کہ وہ ان کو سپائل کرنا چاہ رہا تھا. ہمارے پڑوس میں بیٹھا جو لوگ ہیں وہ بھی، انڈیا بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ کامیاب ہو. تو جب اتنی بڑی بڑی پاورز ہوں موجود، تو آپ اپنے مذاکرات کو ناکامی سے بچانے کے لیے جو کچھ طے کیا ہوا ہو اسے بھی فوری طور پر ڈسکلوز نہیں کرتے. تو عین ممکن ہے کہ سارے نکات پر اتفاق ہو چکا ہو، ساری چیزیں طے ہو چکی ہوں. بظاہر کیا چیز بنی ہے؟ یہ کہ ابنائے ہرمز کا کنٹرول کا مسئلہ بنا ہے،
یورینیم جو افزودہ ہے اس کو واپس دینے کا مسئلہ بنا ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ دونوں بھی اصل میں بس دکھاوے کی باتیں ہیں، اصل میں تو اسرائیل مسئلہ بنا ہے، لبنان کا ایشو مسئلہ بنا ہے، لیکن اصل حقیقت ہم نہیں جانتے۔ موٹی بات یہ ہے کہ جو مجموعی تاثر ہے میری نظر میں وہ کامیابی کا ہے، اور بہت ساری چیزیں سیٹل ہو چکی ہیں، اور یہ جو اختلاف ہے یہ بھی سیٹلڈ، مطلب یہ بھی طے شدہ اختلاف ہے۔ بالکل بالکل۔ اچھا سر، دوسرا جس طرح کے اب بہت سارے امریکی میڈیا اور امریکی صحافیوں نے کہا کہ جے ڈی وینس جب پاکستان میں تھے، مذاکرات چل رہے تھے، اس دوران وہ اسرائیل کے ساتھ مطلب کہ بات چیت میں تھے، رابطے میں تھے، اور ان سے پوچھ رہے تھے چیزیں۔ تو کیا اسرائیل ویسے تو نہیں یہاں پر موجود تھا، نہیں آیا تھا، لیکن کیا اسرائیل ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ڈائریکٹ اس میں موجود تھا، اس ساری جو اسلام آباد ٹاکس ہوئی ہیں؟ اور کیا انہی کی دیکھیں وجہ سے ایک جن پوائنٹس ایک پہ بات حتمی ختم نہیں ہو سکی، انہی کی ایک وجہ سے چیز نہیں ہو ایک سکی؟ چیز ایک چیز تو طے ہے کہ امریکی کی پالیسیوں کے اوپر اسرائیل کا کنٹرول رہا ہے، ماضی میں بھی رہا ہے، اور اسرائیل امریکہ میں پالیسیز بنانے میں بڑا اہم رول ادا کرتا ہے، مینوپلیٹ بھی کرتا ہے، فالس فلیگ بھی کرتا ہے۔ ہماری تو پرانی رائے ہے کہ 9/11 جو ہے نا وہ موساد کا کیا دھرا کام تھا، اور امریکہ کو افغانستان پہ بلکہ مسلم ورلڈ کے اوپر جو ہے نا وہ حملہ آور ہونے کے لیے اس نے زمین ہموار کی تھی۔ تو یعنی اسرائیل اس حد تک دخیل ہے امریکی پالیسی کے اندر۔ 100 سال پہلے جو ہے نا علامہ اقبال یہ بات کہہ گئے تھے کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں ہے۔ تو اس سے اور پھر یہ کہ اب تو حقائق کھل کے سامنے آ گئے نا کہ اپسٹین کے جزیرے پہ کیا ہوتا تھا، اور اپسٹین کس کو جواب دہ تھا، اور وہ سارا نیٹ ورک کس کا تھا، اور اس میں جو بھی اس کے شکار ہیں وہ کون لوگ تھے، ساری رولنگ ایلیٹ ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ چیزیں ویسٹ میں بھی کھل کے سامنے آ گئی ہیں۔ پہلے اگر ہمارے کچھ دیدہ وروں کو معلوم تھیں، تو اب عام جو ہے نا لوگوں کو بھی دکھائی دینے لگی ہیں، اور ویسٹ میں بھی دکھائی دینے لگی۔ ایون امریکہ میں اس کے خلاف بڑی بلند آوازیں جو ہے نا وہ اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، بہت مؤثر آوازیں۔ تو اس ساری چیز کو اگر ہم دیکھیں تو اس سے تو انکار نہیں کہ امریکی پالیسیوں کے اوپر اسرائیلی اثر و رسوخ ہمیشہ سے رہا ہے، اب بھی ہے، اور اس مسئلے پر بھی یقیناً رہا ہوگا۔ لیکن اہم تر بات جو ہے جو ہمیں دیکھنے کی ہے کہ یہ لیک کیسے ہو گیا کہ اسرائیل کا اثر ہے۔ اسرائیل کا اثر یو این او کے اوپر بھی رہا، اسرائیل کا اثر برطانیہ پہ بھی رہا، اسرائیل کا اثر امریکہ، لیکن یہ چیزیں لیک نہیں ہوتی تھیں۔ اب اگر ہوں لیک ہوں ہو رہی ہیں تو یہ اہم ہے سوچنے، اصل بات یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل جب عام لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ اسرائیل ہمارے اوپر حکمران ہے، تو ہوں یہ ہوں کوئی بھی امریکی پبلک میں سے اسے پسند نہیں کرے گا۔ تو ہوں گویا ہوں میں یہ کہوں گا کہ اسرائیل کے خلاف ماحول بن رہا ہے، اس لیے لیک ہو رہی ہے۔ یہ اصل کامیابی اسرائیل کی تو تب ہوتی کہ اگر اس نے واقعی جے ڈی وینس کو فون کیے تھے، 7 کیے تھے، 8 کیے تھے، وہ مجھے اور آپ کو نہ پتہ لگتا، یہ لیک نہ ہوتا، تو پھر بالکل تو بات بالکل بنتی، پھر ہم اندازہ لگاتے کہ یہ اسرائیل نے سپوائل کیا ہے۔ جب یہ لیک ہو گیا، اب اندازہ نہیں رہا، یہ افیکٹ ہو گیا، اور یہ رائے عامہ بنی ہے کہ یہ اسرائیل سپوائلر ہے، رائے عامہ بنی ہے کہ یہ جو ہے نا نو انسانی کا دشمن ہے، رائے عامہ بنی ہے کہ یہ شیطان ہے جو پورے نو انسان کو جو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، نو انسانی کو۔ تو یہ در حقیقت یوں سمجھے ایک بلڈ اپ ہو رہا ہے اسرائیل کے خلاف۔ بالکل۔ اچھا سر، جس طرح آپ نے اسرائیل کا کہا، آپ نے ایپسٹین فائلز کا بتایا، آپ نے بہت ساری چیزیں بتائی، جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے اس سے کچھ دن پہلے یا کچھ ٹائم پہلے ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو وائف تھی ان کی ویڈیوز لیک ہوئی۔ تو کیا یہ اسرائیل نے دباؤ ڈالا ہوگا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو یہاں پر پاکستان میں آ رہا تھا ثالثی کرنے، یہ جو اس میں پاکستان میڈیشن کا کردار ادا کر رہا تھا، کیا اس پہ پریشر ڈالنے کے لیے یہ اسرائیل نے کیا ہوگا؟ اچھا دیکھیں، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یعنی اس حد تک تو ہے کہ بھئی پریشر ڈالنے کا کام بھی کرتی ہیں، لیکن بعض اوقات وہ ہمارے ہاں ایک جو محاورہ ہے نا عام، وہ کہتے ہیں پنجابی میں کہ سنانا دین ہوں تو کہنا نو نو۔ تو ہوں وہ جو ایک یہ بات جو ہوتی ہے نا کہ آپ ویڈیو کسی کی لیک کرتے ہیں، ڈراتے کسی اور کو ہیں، تو ہوں ہوں عین ممکن ہے کہ یہ میسج کوئی بعض عرب حکمرانوں کو دیا گیا ہو، بعض جو ہے نا مسلمان حکمرانوں کو دیا گیا ہو، یا یورپ کے بعض لوگوں کو دیا گیا ہو، ایون ہو سکتا ہے کہ نیتن یاہو کو دیا گیا ہو۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ اصل میسج کس کو دیا گیا ہے، کہ اگر آپ ہماری لائن پہ نہیں چلیں گے تو آپ کو تو پتہ ہی ہے ہمارے پاس کیا ہے۔ اگر ہوں ہوں ٹرمپ کی چیزیں لیک ہو سکتی ہیں تو آپ کی لیک کرنا کون سا مشکل ہے؟
بالکل بالکل اچھا سر، جس طرح عباس اراقچی صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ بہت سارا معاہدات جو چل رہے تھے وہ کمپلیٹ آلموسٹ ہو گئے تھے، ہم بڑے قریب تھے کہ معاہدہ ہو جاتا اور چیزیں یہ ختم ہو جاتی، لیکن پھر اچانک سے کیوں یہ رک گیا تھا؟ وہ اسرائیل کی اصل جانب میں بھی دیکھیں، اشارہ کرتے ہیں۔ جی جی بالکل بالکل، یعنی یہ چیز بلڈ کی جا رہی ہے کہ کوئی اسپائلر بیرونی ہے، یعنی ہم ہوں آپس میں بالکل راضی ہو چکے ہوئے تھے، کسی نے اس ہوں سارے پروسیس کو جو ہے نا وہ برباد کر دیا۔ تو یا تو وہ ٹرمپ ہو سکتا ہے، تو یا وہ نیتنیاہو ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے وہ نہ پاکستان ہے، نہ وہ کوئی سعودی عرب ہے، نہ وہ کوئی اور ملک ہے سوائے ان کے، اور کون سا ہو سکتا ہے کہ جس نے یہ سارا جو جو ہو رہا تھا اس کو انہوں نے خراب کر دیا۔ تو گویا وہ ملفوف انداز میں کسی تھرڈ فورس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ نہ اس میں جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے امریکی تھے ان کا قصور ہے، نہ اس میں ہوں ہمارا قصور ہے، کسی تھرڈ فورس کا قصور ہے۔ باقی وہ آپ پر، یعنی باقیوں پر چھوڑ دیا کہ گس کرو کہ وہ کون ہو سکتا ہے۔ تو کدھر جائیں گی نگاہیں ساری؟ امریکیوں کی کدھر جائیں گی، ہماری کدھر جائیں گی؟ تو اصل میں اسی کو گندا کرنا مقصود ہے۔ آپ اگر بالکل دیکھیں نا اس وقت ہو کیا رہا ہے، یعنی یہ بھی اشارے کنائے ادھر ہی جا رہے ہیں۔ ادھر سے اردگان صاحب نے جو ہے نا کھل کھلا کے جو ہے نا وہ سنگوں پہ اٹھا لیا ہوا ہے اس کو، نیتنیاہو کو۔ اور ہمارے خواجہ آصف صاحب نے بھی ٹویٹ کھڑکا دیا ہے جس ہوں نے دنیا میں ہلچل مچا دی۔ تو یہ ساری کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس لگتی ہیں مجھے واللہ عالم کہ بھئی یہ یعنی جیسے ہوتا ہے نا کسی گندے بچے کے بارے میں پہلے بتایا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی برا لڑکا ہے، اور پھر اگر ہوں وہ کوئی وہ کیا ہم نے جو بنائی ہوئی ہے جو آج کل CCD ہے کہ کیا ہے جو، تو اس کے ہوں حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہوں پہلے ایک پبلک جو ہے نا وہ اس کی پرسپشن بنائی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہوں اس کو اس کے انجام سے دوچار کیا جاتا ہے۔ بالکل بالکل اچھا سر، جو اس تمام میں ہم نے دیکھا کہ جب اسلام آباد میں ٹیبل ٹاکس ہو رہی تھی تو ہمارے کچھ آرمی اور کچھ ہمارے جیٹس اور کچھ چیزیں ملٹری کی سعودی عرب پہنچائی گئی، تو یہ کتنے امپورٹنٹ تھی اور یہ کیوں یہ موو لی گئی پاکستان کی جانب سے؟ ہمارا ڈیفenس پیکٹ تو اپنی جگہ پر، لیکن اس ٹائم جب مذاکرات چل رہے ہیں تو اس ٹائم ہمیں کیوں سعودی عرب میں یہ اکوپمنٹ اور یہ اپنی فوج جو ساز و سامان اور اپنے افواج پہنچائی ہے سعودیہ؟ اس پہ جو بھی ہم بات کر رہے ہیں اندازے سے کر رہے ہیں، ظاہر ہے ہمارے پاس جی جی انفارمیشن نہیں ہے۔ بالکل۔ اور یعنی یہ تو انفارمیشن کنفرم ہے نا کہ ہماری یہ چیزیں اکوپمنٹس وہاں پہ پہنچے ہیں، دستے پہنچے ہیں، یہ تو دونوں طرف سے جو ہے نا یہ کنفرمڈ اطلاع ہے۔ لیکن یہ کہ کیوں پہنچے ہیں یہ ہمارا گس ورک ہے۔ اور وہ ہوں ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ بھئی اس دوران سعودی عرب نے فیل کیا، تنہائی محسوس کی، یا انہیں محسوس ہوا کہ جی وہ ہمارے معاہدے پر عمل درآمد اس طرح نہیں ہوا جیسے کہ ان کی توقع تھی، تو کوئی انہیں اعتماد دینے کے لیے ہم نے یہ فوری طور پر قدم اٹھایا۔ ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک مطلب ہوں اس کا اور بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اسرائیل سے دور بیٹھے ہوئے ہیں تو ذرا اس کو خبر کر دیں کہ ہم نزدیک بھی آ کے بیٹھ گئے ہیں، قریب بھی ہیں۔ ہوں ایک تیسرا معنی اس کا یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس کو یہ دیکھیں نا، یہ ویسے تو جو مجھے انفارمیشن دی ہمارے دوست ہیں مہتاب عزیز بھائی کو، ان سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ 1945 میں یہ ایئرپورٹ امریکہ نے بنایا تھا، اور یہاں جو تیل کی تنصیبات تھیں ان کے، یعنی صرف ہوں سعودی عرب کا مسئلہ نہیں ہے، قطر اور بحرین کی تنصیبات کا بھی مسئلہ تھا۔ تو ہوں یعنی ان کی نگرانی کے لیے یا ان کی حفاظت کے لیے یہ بنایا گیا تھا۔ اور 60 کی ہوں دہائی میں امریکہ نے یہ جو ہے نا حوالے کر دیا تھا سعودیہ کے ہوں کنگڈم کے۔ اور ہوں اب یہ ہمارے پاس آیا ہے۔ تو گویا یہ جو اس جنگ میں ایک کام ہوا ہے نا کہ کچھ آئل جو ریفائنریز تھیں اور انسٹالیشنز تھیں ان کے اوپر حملے ہوئے۔ ہوں اب حملے ہوئے، وہ ذمے پڑے ایران کے۔ ایران کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے نہیں کیے، اسرائیل نے کیے۔ تو ابھی یہ ہوں چیزیں بھی تو دیکھنی ہوتی ہے نا کہ بھئی یہاں پہ یہ جو اس طرح کے فالس فلیگ ہو رہے ہیں یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے، تو اس کو کوئی آن بھی نہیں کر رہا، تو پھر ان کی حفاظت کی بھی ضرورت پیش آتی ہے۔ اور ظاہر ہے ہوں سعودی عرب کے اندر جتنا بھی ایئر ڈیفنس سسٹم لگا ہوا ہے وہ امریکہ کا ہے۔ تو وہ امریکہ کا ہے، تو امریکہ اگر آپ کو کوئی انفارمیشن دے گا تو آپ کو ملے گی، نہیں دینا چاہتا تو وہ نہیں ملتی آپ کو۔ تو ایک متبادل انتظام کے طور پر ظاہر ہے پھر دوسرا ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہمارے پاس، وہ چائنا کی مدد سے ہم نے جو بھی ڈیزائن کیا ہے، تو وہی سعودیہ کے پاس جو ہے نا ایک متبادل تھا۔ تو گویا ہم نے اسے وہ شیلڈ فراہم کر دی ہے کہ ہماری اپنی انفارمیشن بھی ہوگی کہ اگر کوئی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے کوئی بھی واردات ہو تو اسے روکا جا سکے جس طرف سے بھی ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ کم از کم اس کا تعین کیا جا سکے کہ یہ کس طرف سے ہوئی ہے۔ تو یہ بھی امکان ہے کہ یہ اس کے لیے یہ سارا کام فوری طور پر کیا گیا اور اس موقع پر کیا گیا۔ بالکل بالکل اچھا سر، دوسرا یہ جو ہماری فوج گئی ہے یہ ایران کے حوالے سے گئی ہے یا اسرائیل کے حوالے سے گئی ہے سعودی عرب میں جو پہنچی ہے؟ بہت سارے لوگ اس پہ مختلف باتیں کر رہے ہیں، مختلف چیزیں آ رہی ہیں۔ دیکھیں، موٹی بات یہ ہے کہ سعودی عرب کے تحفظ کے لیے گئی ہے۔
آسان ہوں، ترجمہ کریں تو سعودی عرب کے تحفظ کے لیے گئی ہے، اور سعودی عرب کو جہاں سے خطرہ ہوگا اس خطرے سے ہوں، نمٹنے کے لیے گئی ہے، جس طرف سے بھی ہو بالکل، خطرہ اسے، وہ یمن سے ہو یا ایران سے ہو یا اسرائیل سے ہو، یہ تو موٹی بات ہو گئی۔ ہوں، کسی پر حملہ کرنے کے لیے نہیں گئی، بلکہ اس کا سعودی عرب کا دفاع کرنے کے لیے گئی ہے۔ دوسری ہوں، بات دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے، آپ ذرا تھوڑا سا اس کو یوں دیکھ لیں، ایران کے خلاف کیوں جائے گی؟ اس ہوں، وقت پورے عالم اسلام میں ایران کا آگے بڑھ کر اگر کسی نے ساتھ دیا ہے تو وہ صرف پاکستان ہے۔ بالکل، تو اس کو اصل میں ایران کے خلاف والی مہم چلانا پاکستان کے اس ساری محنت پر پانی پھیرنے کے مترادف ہے۔ بالکل، اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں یا تو نادان دوست ہیں پاکستان کے، یا یہ کہ وہ اس ساری پاکستان کی جو گڈ ول کریٹ ہوئی ہے، جو اس کی ایک ہوں، ایران کے ساتھ باہمی اعتماد کا رشتہ قائم ہوا ہے، اسے سپائل کرنے کے لیے یہ ساری مہم چلائی جا رہی ہے۔ تو بالکل، اگر کسی کے خلاف ہی بنتا ہے نا، دیکھیں ایک بات ہے، جو بھی ہمارے یہ جو ڈیفنس فورسز ہوتی ہیں، ان کے اندر ایک انتقام کا جذبہ تو ہوتا ہے، جہاں سے فائر ہوں، آتا ہے وہاں یہ فائر مارتے ہیں۔ اور آپ ہوں، کو پتہ ہے کہ جب 7 مئی کی رات کو یعنی ہم نے طیارے لاکھ تو بہت زیادہ کیے تھے، لیکن یہ کہ مارے صرف وہی تھے جنہوں نے ہمارے اوپر فائر مارا تھا۔ تو ہوں، اسی طرح یہ بات سمجھ لیں کہ ایک اندازہ بھی لگانا ہوتا ہے نا، اس موقع پر یہ بات کھل کے آئی تھی کہ اسرائیلی ماہرین انڈیا میں موجود ہیں، اور وہ وہاں سے ہوں، ڈرونز آپریٹ کر رہے ہیں، پاکستان کے اوپر حملوں میں جو ہے نا وہ منصوبہ بندی میں شریک ہیں۔ تو گویا اب ہمیں ادھر بھی تو بدلہ لینا تھا یا نہیں لینا تھا؟ بالکل، بالکل، یہ ادھار ہمارے اوپر جو آ گیا، قرض چڑھ گیا، تو یہ چکانا ہے یا نہیں چکانا ہے؟ تو بالکل، اگر وہ آ کے دہلی بیٹھ سکتے ہیں یا کشمیر بیٹھ سکتے ہیں، تو ہم بھی جا کے اب تبوک بیٹھ گئے ہیں، تو یہ تو ٹٹ ہوں، فار ٹیٹ ہے۔ تو بالکل، اگر اس تناظر میں آپ دیکھیں گے تو یعنی اگر کسی خارجی قوت کے اعتبار سے دیکھیں گے تو وہ سوائے اسرائیل کے اور کوئی ہونا نہیں چاہیے، وہی ہو سکتا ہے۔ تو میرا تو ذہن یہی ہے کہ اسی کے لیے گئے ہیں۔ بالکل، بالکل۔ اچھا سر، دوسری جانب سعودی عرب کے ساتھ یو اے ای ہے، یو اے ای سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں، یو اے ای کے اکثر جو وہاں کے ولی ہے، جو ان کے بڑے ہیں، وہ اکثر یہاں پر آتے رہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں ہمارے، بہت سارے لوگوں کے وہاں پر بزنسز ہے، اور ہماری بہت بڑی ڈائسپورا وہاں پر موجود ہے، پاکستان کے بہت سارے لوگ وہاں پر موجود ہیں۔ لیکن اس تمام میں ہم نے دیکھا کہ وہ کیوں جس طرح وہاں پر جو انڈین وزیر خارجہ ہے جے شنکر، وہ یو اے ای پہنچے ہوئے ہیں، اور وہ جس طرح انہوں نے پاکستان سے پیسے مانگے، اور اس جنگ کی صورتحال میں جہاں پاکستان اتنا بڑا کردار ادا کر رہا ہے، یو اے ای کیوں یہ تمام کرنے پر مجبور ہے؟ اس کے کیا مقاصد ہیں؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ ہم امت مسلمہ تو ضرور ہیں، سب مسلمان ضرور ہیں، لیکن ہم ہوں، ایک قانونی سطح کے مسلمان ہیں، وراثت میں اسلام ملا ہوا ہے، حقیقت میں ہم اقوام میں بٹے ہوئے ہیں۔ اور بالکل، آپ کو پتہ ہے کہ ہر ایک کو اپنا ملک عزیز ہے، اور ہر ملک کے اپنے مفادات ہیں، اور وہ اپنے مفادات کے لیے ہی بلاک میں شامل ہوتے ہیں، بعض اوقات اسلامی برادری سے کٹ کر کسی دوسرے بلاک میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک وقت میں عرب سب ایک تھے، ہم بھی انہی کے ساتھ تھے۔ 9/11 کے بعد آپ دیکھیں تو سعودیہ ہے، باقی عرب ورلڈ ہے، ہم سب ایک طرف تھے، اور سب کا جو ہے نا وہ مشترکہ دشمن جو ہے وہ ٹیررزم تھا، سو کالڈ، لیکن یہ کہ اصل کہہ لیں کہ وہ جو بش نے بات کہی تھی پولیٹیکل اسلام تھا۔ ہوں، اور لیکن یہ کہ جہاں تک تعلق ہے یو اے ای کا، تو ہمارے مفادات میں ایک وہ رہا ہے، یعنی ٹکراؤ کی ہوں، کیفیت رہی ہے۔ ایک وقت میں ہمارے ہوں، بہت اچھے تعلقات تھے، جو آج کل بادشاہ ہیں، ان کے جو والد تھے ان نہیان، پتنی سلطان ان نہیان، کچھ اس طرح کا ان کا نام ہوں، تھا، زید بن سلطان ان نہیان شاید نام تھا۔ ہوں، تو وہ جو تھے وہ بہت پاکستان کے اچھے دوستوں میں شمار ہوتے تھے، اور ان کا پاکستان آنا جانا بھی زیادہ تھا، پاکستان بھی وہاں پہ بہت ایٹ ہوم پاکستانی فیل کرتے تھے۔ یہ ہوں، سارا رہا، لیکن یہ کہ یہ جو نیا دور آیا نا، اس میں ہوں، بہت سارے کلیشز پیدا ہوئے۔ اس میں یہ کہ دبئی کو بڑی پورٹ بننا تھا، تو ارد گرد کی پورٹوں کے ساتھ ایک کمپٹیشن بنتا ہے، تو کراچی سامنے آ جاتا ہے۔ پھر جب آپ نے گوادر ڈیولپ کرنا شروع کیا تو یہ ایک تھریٹ کریٹ ہوئی دبئی کے لیے۔ پھر آگے جا کے تو اسی وجہ سے جو ٹیررزم تھا اس کو بھی فیسیلیٹیشن دبئی سے بھی ملنا شروع ہو گئی، خاص طور پہ پہلے بلوچستان میں، اور بعد میں یہ کہ اب جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ افغانستان میں بھی، واللہ عالم، ہمیں تو جو بھی انفارمیشن آتی ہے میڈیا سے وہی معلوم ہوتی ہے۔ تو ایک طرف یہ چیز چلی، دوسری طرف یہ چیز چلی کہ خطے میں پاکستان، دیکھیں یہ 1 سال سے پاکستان کی یہ پوزیشن بنی ہے، نہیں تو خطے کے تھانے دار کی حیثیت یا چودھری کی حیثیت انڈیا کو حاصل ہو چکی تھی۔ تو جب انڈیا کی وہ حیثیت ہے تو عربوں سب نے ان کے ساتھ تعلقات بنائے تھے، پاکستان سے ہٹ کر سعودی عرب نے بھی جو ہے نا انڈیا کو جو ہے ترجیح دینا شروع کر دی تھی، کیونکہ وہ چودھری ہے۔
دوسرا عرب میں چودھری ہوں، جو ہے وہ اسرائیل ہے، تو انہوں نے اسرائیل کے ساتھ بھی تعلقات بنانے شروع کر دیے ابراہم اکارڈ کے تحت۔ اب اس میں دو واقعات ہوئے۔ پہلا جو واقعہ شروع ہوا وہ غزہ کے اندر حماس کی تحریک کا شروع ہوا، اور دوسرا جو ہوا وہ ہمارے ہاں، یعنی یہ تقریباً سائملٹینیسلی ہوا، جسے رجیم چینج کا نام دیا گیا۔ ایک مختلف قیادت جو پہلی قیادت سے یکسر مختلف تھی، وہ پاکستان میں خواہ عسکری سطح پہ ہو یا سیاسی طور پر بھی ہو، وہ ایک مختلف سوچ کے لوگ جو ہے نا اوپر آ گئے۔ ادارے وہی رہے، لیکن یہ کہ سوچ مختلف کے لوگ اوپر آ گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انڈیا کی چودراہٹ جو ہے نا وہ بھی جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور پاکستان کے ہاتھوں اس کی وہ کرچی کرچی ہو گئی۔ اور دوسری طرف کیا ہوا کہ اسرائیل نے جو مظالم ڈھائے غزہ میں، اس کے ہوں، نتیجے میں عرب دنیا کے اندر ایک ایسا رد عمل پیدا ہوا کہ حکمران جو ان کے لیے ممکن نہیں رہا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ابراہم اکارڈ کے ساتھ دوستانہ یا برادرانہ مراسم قائم کر سکیں۔ تو سب سے ہوں، پہلے اس چیز کو بھانپا سعودی عرب نے، اور وہ پیچھے ہٹے۔ لیکن ہوں، جو یہ تھا متحدہ عرب امارات، یہ اس چیز کو بھانپنے میں ناکام رہا۔ اس نے اپنے ہوں، سابقہ تعلقات برقرار رکھے، اور ہر ہوں، گزرتے دن کے ساتھ یہ ان کے قریب ہوتا چلا گیا۔ اور چونکہ جو ہے نا آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ سعودی عرب اور ایران کے تعلقات اچھے ہو گئے، ان کے درمیان جو ہے نا وہ آپس میں رابطے قائم ہو گئے، وہ دشمنی ختم ہو گئی۔ تو یہ چیز متحدہ عرب امارات کو اور برا لگی، وہ اسے اور اس کے قریب لے گئے، اسرائیل کے ہوں، قریب۔ اور اسرائیل ہوں، نے بھی پھر انہیں استعمال کیا، تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی پراکسیز بنا لی، یمن کے اندر بھی بنا لی، انہوں نے لیبیا میں بھی بنا لی، سوڈان میں بھی بنا لی، صومالیہ میں بھی بنا لی۔ تو یہ جب سعودیہ کے لیے خطرہ محسوس ہوا تو پھر اس کے ساتھی اس کے کام آئے۔ دیکھیں پاکستان نے جا کے لیبیا میں نیوٹرلائز کیا، ترکی نے صومالیہ اور میں کام کیا، سعودیہ نے خود جو ہے نا یمن اور سوڈان میں کام کیا۔ تو نتیجے کے طور پر یہ جو متحدہ عرب امارات کا جو بھی اثر و رسوخ تھا وہ کم ہوا۔ دوسری طرف انڈیا کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ جیسے گلف ممالک میں ہمارے بھی لوگ جاتے ہیں کام کرنے، انڈیا کے بھی جاتے ہیں، تجارت ہوتی ہے تو انڈیا کی اور عربوں کی آپس میں ہوتی ہے۔ تو بمبئی پورٹ ہے تو پھر دبئی پورٹ ہے، یہ کافی ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپس میں ملتی جلتی تھیں۔ اور ایک مسئلہ پھر اس دوران یہ بھی ہوا کہ اسلام کے لیے تو گنجائش ٹرمپ صاحب نے نہیں چھوڑی، بش نے نہیں چھوڑی تھی۔ تو اب آپ کی جو سیکنڈ جو ہے نا وہ چیز جو سامنے آتی ہے وہ آپ کی پرانی تہذیب ہے۔ انڈیا بھی کہتا ہے 5,000 سال پرانی تہذیب، ایران بھی کہتا ہے 5,000 سال پرانی تہذیب۔ تو جب عرب اپنی پچھلی تہذیب میں جائیں گے تو وہاں لا الہ الا اللہ تو نہیں ہے نا، وہاں عزا لات مناتی ہیں، اور یہ چیز انہیں قریب کر دیتی ہے ہندوؤں کے، ان کے بھی تو جو ہے نا وہ بت تھے۔ تو ہم نے دیکھا کہ متحدہ عرب امارات نے اس دوران یعنی بہت بڑا مندر تعمیر ہونا شروع ہو گیا، اور بڑے قریبی تعلقات قائم ہونا شروع ہو گئے۔ تو وہ اگر آپ کو ایک حدیث یاد ہو یا ذہن میں ہو جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت نہیں پیدا ہوگی، نہیں سامنے آئے گی جب تک کہ عرب واپس لات عزا منات کی وہ بت بنا کے ان کی پوجا نہیں شروع کر دیں گے۔ تو گویا اس عمل کا آغاز متحدہ عرب امارات سے ہو گیا۔ تو ایک گویا اسلام کو پس پش ڈال کر ہندوؤں کے ساتھ ایک تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی گئی، اپنی اس بت پرستانہ تہذیب کی بنیاد پر، اور اسلام کو پس پش ڈال کر، قرآن کو پس پش ڈال کر، ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ایک دادا مان کر وہ کزن کی رشتہ داری استوار کرنے کی کوشش کی گئی یہود کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ۔ تو یہ گویا ہوتا ہے نا، آپ جوائنٹ وینچر کے لیے کوئی نہ کوئی اساس ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے۔ تو ہم مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں توحید کی بنیاد پر، لیکن اگر وہ توحید پیچھے چلی جائے گی تو پھر آپس میں رشتہ داری کس بنیاد پہ کریں گے؟ کوئی خون، کوئی رنگ، کوئی نسل، کوئی بنیاد تو ہوگی نا ثقافت کی اور تہذیب کی۔ تو وہ دو نئی بنیادیں تلاش کر لی گئیں۔ اور یہ اگر آپ دوسری طرح سے دیکھیں نا، تو اقبال نے جو کہا تھا، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تابہ خاک کاشغر۔ تو ایک طرف انڈیا اور دوسری طرف اسرائیل، تو مسلم تو ایک نہیں ہوئے، وہ تو پھٹ گئے۔ تو یہ ایک ہونا شروع ہو گئے اسرائیل سے لے کر انڈیا تک۔ تو یہ ایک، انہوں نے اسے اپنا ایک فطری اتحاد کا نام دیا۔ ابھی مودی صاحب جو 1 مہینہ پہلے، تقریباً 1.5 مہینہ پہلے گئے تھے، تو انہوں نے بڑی ایک عجیب اصطلاح نکالی، وہ اپنے کو مدر لینڈ کہا اور اسرائیل کو فادر لینڈ کہا۔ پتہ نہیں وہ بال کو پوجتے تھے اس لیے فادر لینڈ کہا، اور یہ دیوی وہ والی ہے نا، گو ماتا اور دھرتی ماتا والے ہیں، تو یہ مدر لینڈ ہو گئی۔ تو اب گویا اس کی کوکھ سے یہ جو ہے نا یہ لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک نئی رشتہ داری قائم کی گئی۔ اس سے باقی مسلمان ملک ایک ایک کر کے نکل آئے، کسی نہ کسی درجے میں نکل آئے۔
بڑے مسلمان ملک جن میں سعودیہ بھی شامل ہے، پاکستان بھی شامل ہے، لیکن یہ کہ متحدہ عرب امارات ادھر ہی رکا رہ گیا، اور وہ اب تقریباً یہ ہے کہ یوں سمجھے اس کے ساتھ شاید کویت بھی ہے، ہوتا ہے یا نہیں ابھی وقت طے کرے گا۔ قطر تو یقیناً دوسری طرف لائن لے چکا ہوا ہے۔ اب امارات کے اندر جو مختلف چھوٹی چھوٹی جیسے ابوظہبی ہے اور اس طرح کے جو ہیں ان کے، وہ کدھر جاتے ہیں یہ ابھی طے ہونا باقی ہے، لیکن یہ کہ جو بھی ان کی گورنمنٹ ہے وہ گویا الائی ہو گئی انڈیا کے ساتھ اور اس طرف اسرائیل کے ساتھ۔ تو اس کی علامات ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو شاید جے شنکر پہنچے ہوئے ہیں متحدہ عرب امارات میں، بالکل بالکل ہمارے ادھر مذاکرات شروع ہیں تو ان کے ادھر مذاکرات شروع ہیں۔ بالکل بالکل۔ جی تو ناظرین، جس طرح کے خالد محمود عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جو موجودہ صورتحال اسلام آباد ٹیبل ٹاکس اور جو انٹرنیشنل اسلامک کنٹریز کا ایک الائنس اور چیزیں جو بنی، ان تمام پر ہم نے بڑی کھلی گفتگو کی، اور انہوں نے اپنا انالیسس دی۔ امید ہے کہ یہ جو کاوش ہوتی ہے ہماری خالد محمود عباسی صاحب سے ٹائم لے کر اور انٹرنیشنل معاملات پر بات چیت کرنے کی، آپ کو پسند بھی آتی ہے۔ فی الحال کے لیے نیا دور سے معمر قذافی کو اور خالد محمود عباسی صاحب کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔